55, 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید۔ مفاد عامہ کا علم بردار، ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔ دوستو، یہاں اساتذہ کرام اکابرین کی خدمت میں یہ مومنٹو اور ویڈیو کا نظرانہ پیش کیا گیا ہے۔ اپنی کی کوشش تھی، مگر ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ دعاؤں کا ہو سکتا ہے۔ مولانا عمران کی جانب سے مفتی شارق صاحب آئے، میں چاہتا ہوں کہ اکابرین کے لیے دعا فرمائیں تاکہ خیر وافیت سے معاملہ ہو۔ مفتی شارق صاحب کو منتظر۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إما يبلغن عندك الكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام تر حمد و ثنا اس برتر و بزرگ رب تعالیٰ کے لیے جس نے معمر سن رسیدہ اہل علم و فن کے لیے ان کی تعظیم اور ان کی توقیر کو دین کا اہم اور لازمی جز بنایا۔ ان کی قدر و منزلت کو جاننا اور ان کی قدر و شناسی کو باعث اجر و ثواب قرار دیا۔ درود و سلام نازل ہو سب سے اعلیٰ و برتر اخلاق پر فائز نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس نے دنیائے انسانیت کے سامنے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا کا ضابطۂ اخلاق عنایت فرمایا۔ لاکھوں انگنت درود و سلام کا نذرانہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خاص طور پر جب فتح مکہ کا موقع ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے کافر والد عثمان، جن کی کنیت ہے ابو قحافہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں اسلام کی دولت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کیا اچھا ہوتا کہ تم اپنے بوڑھے والد کو اپنے گھر میں رکھتے، میں خود ان کے پاس جاتا اور اسلام کی دولت پیش کرتا۔ ہلا ترکت شیخہ فی بیت ابی حتی انا اکون آتیہ فی بیتہ۔ رحمت و راحت نازل ہو حضرات صحابہ پر، جنہوں نے اپنے کبار صحابہ سے علم فن حاصل کیا۔ ان میں عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، کم عمر ہیں، خاندان نبوت کے فرد ہیں، لیکن بڑے بڑے صحابہ کے دروازوں پر بیٹھے ہیں اور کسب فیض فرما رہے ہیں۔ آپ تمام اساتین علم و فضل اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام ہی علم و ادب کے آفتاب و محتاب، آپ لوگوں کے بارے میں میں رئیس مالیگامی کی زبان میں کہوں گا کہ آشنا نہیں ہم سے شہر میں کوئی، ورنہ ہم بھی چھپتے رہتے ہیں ملک کے رسالوں میں۔ آپ تمام لوگ یہاں جتنی معزز شخصیات بیٹھی ہیں، سب ملک ہی نہیں بیرون ملک بھی پڑھے سنے اور آپ لوگ ماشاءاللہ چھپتے رہتے ہیں۔ اور غالباً رئیس مالیگاؤں جی نے کہا تھا، یہ فکر و فن کے چٹختے رسالے ہیں، لہو دماغ کے سارے نچوڑ ڈالے ہیں، اور ہاتھ اور لے کر یہ جو پڑھتے ہیں کتاب ہاتھوں میں، زبان و قلم کے ان میں کچھ میرے بھی حوالے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا، ملک بھر کی لائبریریوں میں، کتب خانوں میں جہاں بہت سی کتابیں زینت بخشتی ہیں، آپ تمام
علم و فن کے آفتاب و آفتاب کی کتابیں اور آپ کے لکھے گئے مضامین اور اشعار بھی ان کتابوں کی یقیناً زینت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے البرکۃ مع اکابرکم، ابن حبان کی روایت ہے کہ برکت تمہیں تمہارے اپنے بڑوں کے ساتھ ہے۔ آج کی نئی نسل کو یہ سیکھنا اور سمجھنا ہوگا کہ جب تک ہم اپنے بڑوں سے نہیں جڑیں گے تب تک ہمیں علم و فن کا کمال نہیں مل سکتا۔ خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پیر ڈھابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے۔ بات نکلی ہے تو عرض کر دوں، چونکہ مجھے اس پروگرام کی کوئی خبر بھی نہیں تھی اور میں بھی ختم بخاری کر کے یہاں پہنچا ہوں، کوئی مضمون بھی حاضر نہیں تھا۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، اس میں کیمیا گھر کا واقعہ ہے، وہ تفصیلی ہے اور مختصراً عرض کروں۔ بادشاہ تھا، نوجوانی میں اس کو بادشاہت ملی، لیکن اس سے طلب تھی کہ میں علم کیمیا سیکھ لوں۔ وزراء کو اس نے بلایا، کہا کہ اپنے علاقے میں دیکھو کوئی کیمیا جاننے والا اگر ہے تو اسے بلاؤ، میں علم کیمیا سیکھنا چاہتا ہوں۔ وزراء میں ایک وزیر نے کہا کہ فلاں ایک بوڑھا شخص ہے، پانی بھرنے کا کام کرتا ہے، سقا اسے کہتے ہیں، وہ کیمیا کا بڑا ماہر ہے۔ بلایا گیا، بوڑھا شخص آیا، بھری مجلس ہے۔ وزیر نے کہا کہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ تم علم کیمیا کے ماہر ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو کیمیا نہ آئے، مجھے کیمیا کا علم نہیں آتا۔ بادشاہ وزیر پر غصہ ہوا، بوڑھا شخص چلا گیا۔ وزیر نے کہا کہ نہیں، بات یقینی ہے، واقعی ہے کہ وہ علم کیمیا کا ماہر ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں یہ تدبیر نکالتا ہوں، بھیس بدلتا ہوں، اس کے پاس جاتا ہوں۔ بھیس بدلا گیا، بادشاہ وہاں پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے گھر والوں نے نکال دیا، کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں، قیام و طعام کا کوئی انتظام نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت کروں، آپ بوڑھے ہیں، پانی بھرنے کا کام کرتے ہیں، میں آپ کا کام کروں گا، 2 روٹی ملے گی، کچھ میرے حصے آئے گی۔ وہ رہنے لگا، مہینوں بھر رہا۔ رات کو بوڑھا سوتا، یہ پیر دباتا، بادشاہ سر میں تیل رکھتا، مالش کرتا، بڑی خدمت کرتا، آؤ بھگت کرتا۔ مہینہ ہوا، بادشاہ جانے لگا، کہا کہ گھر والوں کی یاد آ رہی ہے۔ اس بوڑھے نے کہا کہ تم جا تو رہے ہو، میرے پاس علم کیمیا ہے، میری اپنی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تم بڑے خدمت گزار معلوم ہوتے ہو، تم یہ علم سیکھنے کی اگر طلب ظاہر کرو تو میں تمہیں سکھا دوں۔ بادشاہ نے پہلے تو یقین کی، بعد میں اس نے کہا کہ ہاں میں سیکھ لیتا ہوں۔ سیکھا رہ کر جب واپس وہ اپنے تخت شاہی پر گیا، بوڑھے کو بلایا گیا، کہا کہ تم نے پہلے انکار کیا تھا، جب یہاں تم کو بلایا گیا تھا تم نے منع کیا تھا کہ مجھے علم کیمیا نہیں آتا۔ بوڑھے نے کہا کہ اس وقت بھی مجھے علم کیمیا آتا تھا، آج بھی آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کیمیا کے علم کے لیے پیر تو دبانے پڑتے ہیں۔ تمنا درد دل کی ہو تو تب خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا ہے گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تو اگر علم و فن کا چراغ جلانا ہو تو بڑوں کی صحبت، بڑوں کی نگرانی یہ بہت ضروری ہے۔ جس شخصیت کی نسبت اور یادگار کی مناسبت سے یہ پروگرام ہے، آپ زیادہ جانتے ہوں گے، جیسا کہ میں نے کہا میں پڑھ کر کچھ نہیں آیا، شاید ان کی پیدائش 1909 میں ہوئی اور ہنر مالیگامی کی وساطت سے وہ جلال پوری کی خدمت میں پہنچے اور مولانا قدیر یولا والے کی خدمت میں پہنچے اور علم و فن کا چراغ انہوں نے جلایا اور پھر وہ کیا کہلائے۔ ابھی محترم حرفوں کے جادوگر اثر صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ ادیب الملک، شاعر حیات ادیب مالیگامی، ان کی بھی بے شمار غزلیں ہیں۔ میں شعر و شاعری سے تھوڑا بہت شرف رکھتا ہوں، اگرچہ آپ سب میرے لیے نئے ہیں، میں آپ لوگوں کے لیے نیا ہوں، لیکن شاید مالیگاؤں کی ایک شخصیت کو سب لوگ جانتے ہوں گے جو لوگ تدریس کے پیشے سے جڑے ہیں، مثال ٹیچر صاحب ہوں،
میں ان کا پوتا ہوں. تعارف کا یہ مقصد نہیں ہے. تعارف اس نظریے سے میں کر رہا ہوں کہ پیرم سلطان دودھ والا نظریہ بالکل بےہودہ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اقبال مرحوم نے جو کہا تھا, باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر اصغر ہو, بیٹا پھر قابل میراث سے پدر کیوں کر ہو. تو یہ تعارف صرف ذاتی اس کے لیے. اور صاحب لدھیانوی نے کہا تھا کہ تعارف روگ بن جائے تو اس کا بھولنا اچھا, تعلق بوجھ بن جائے تو اس کا توڑنا اچھا. چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں. بہرحال میری عمر تو دعا دینے کی ہے, دعائیہ کلمات کہنے کی نہیں ہے, لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو بڑے بزرگوں کے تعلق سے اور فنکاروں کے تعلق سے, ان کی قدردانی کے تعلق سے جو باتیں آئیں, نیک فائدے لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو سلامت با کرامت رکھے. لیکن ایک تلخ حقیقت ضرور کہتے جاؤں گا. قرآن کا چونکہ طالب علم ہوں, حضرت یوسف کے بارے میں قرآن نے کہا ہے, اور اس کا عنوان اگر میں دوں, مسلمان قوم مردہ پرست ہے, زندہ پرست قوم نہیں ہے. مرنے کے بعد وہ لوگوں کی قدر کرتی ہے, زندوں کی قدر نہیں کرتی. قدر نعمتی بعد زوال نعمتی, فارسی کا بھی جملہ ہے, قدر نعمت بعد زوال نعمت. قرآن نے کہا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ, یوسف تمہارے پاس آئے, فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ, یوسف جب تک رہے تم اس کے بارے میں شک میں مبتلا رہے. حَتَّى إِذَا هَلَكَ, جب یوسف چلے گئے, انتقال ہو گیا, قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا, تم نے کہا کہ وہ ایسا رسول تو آئے گا ہی نہیں. عجیب مالیگامی چلے گئے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا شاید نہیں آئے گا. بڑے بڑے شعراء بیٹھے ہیں, آج ہمیں ان کی قدر کرنی ہوگی, ان سے علمی جوائز بارے لینے ہوں گے, اور اپنے علم و فن کا چراغ جلانا ہوگا. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو عافیت, نعمت, سہولت میسر فرمائے, اور دنیا و آخرت کی سرخرویاں ہم سب کے مقدر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید, مفاد عامہ کا عالم بردار. ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں. ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل علمی, ادبی, دینی, ملی, سماجی, ثقافتی, تہذیبی, فلاحی, طبی, فنی, معاشی, تجارتی, معاشرتی, انتظامی, انقلابی, تحریکی, تحقیقی, تکنیکی, تفتیشی, تعمیری, تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل. ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور بیل آئیکن پریس کریں. ربانی دی اسکالر یوٹیوب چینل.